بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزیٰ تھا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کفار کا ماننا تھا کہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزیٰ کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزیٰ کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کاہل لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل، لہٰذا جو کوئی بھی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی جائے۔ پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، اور عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سردار عمر بن لہی نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے، جبکہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائب میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بانٹتی تھی، اور عمر بن لہی نے بنی کنعانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اور رات کو خدا کا بیٹا اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی، اور اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ الوسیع نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہاں پر جائیں اور عزیٰ نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزیٰ سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزیٰ کا بت اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزیٰ کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے کہ عزیٰ یکا یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی لوٹی عورت ظاہر ہوئی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزیٰ تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزیٰ کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجات سے پاک کر دیا گیا۔